بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ پنجاب پبلک سروس مشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے اور انٹرویو کے لیے تیاری کرنے والے تمام طلباء و طالبات، آج آپ کے لیے جو ایک اہم ٹاپک پر ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلافت راشدہ۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن اور علوم القرآن، حدیث و علوم الحدیث اور تاریخ اسلام کا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پورشن ہے اس پر ہم نے کچھ اہم پوائنٹ آپ کے گوش گزار کیے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے خلافت راشدہ کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ بہت سارے اس کے اندر ایسے سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ آپ کے اندر کی دنیا کو جاننا چاہیں گے، آپ کا پوائنٹ آف ویو مختلف خلفائے راشدین میں سے ان کے بارے میں آپ کا ویوز کیا ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے اندر جنگ جمل بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، اور جو کچھ بھی اس میں جنگیں ہوئیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جس میں امت کے بہت سارے لوگوں میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ لہذا اس موضوع کو آپ نے نہایت ہی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے اور جذباتی نہیں ہونا۔ خاص طور پہ جب آپ سے پوچھا جائے جنگ جمل کے بارے میں، صفین کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، اور اس طرح کے جب سوالات کیے جائیں گے آپ سے اور یقیناً کیے جائیں گے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے گا کہ آپ اس معاملے میں جذباتی ہیں یا عام جو اس کا جواب دینے کے لیے کس طریقے سے آپ ان کو جواب دیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس کے اندر کہ خلافت راشدہ کا مطلب کیا ہے، کہ کیا یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے لیے ہم راشدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو خلافت بنو امیہ بھی ہے، خلافت بنو عباس بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ وغیرہ آگے چلتا ہے، تو وہ بھی تو خلافت ہے نا اسلام کے اندر، تو کیا ان کو خلافت راشدہ یا ان کے جو خلفاء ہیں ان کو راشدین کہا جا سکتا ہے، یا صرف خلفائے راشدین ان چاروں خلفاء کو کہا جاتا ہے تو باقیوں کو نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا ذہن میں رکھ لیں کہ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین صرف یہی چاروں خلفاء ہیں۔ خلافت راشدہ کا لفظ جو ہے باقی اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں کسی کی خلافت کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے، خلافت راشدہ صرف یہی ہے، یعنی ان کی خلافت ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلی، اور انہوں نے مکمل طور پہ اسلام کو جو قرآن و سنت کے قوانین ہیں ان کو عملی طور پہ لاگو کر کے دکھایا، تو اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جائے گا۔ تو یہ دور ہے تقریباً 30 سال کا دور، اس کے اندر اگر 30 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے بھی ڈالیں تو وہ کلیئر جو ہے نا وہ 30 سال ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے اس میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں میں ایک جنرل سی بات کروں آپ سے کہ بعض چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں ایک مکتبہ فکر ایسا بھی ہے کہ جو اس ترتیب کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے آپ کے نزدیک، ظاہر ہے امت کا اس پر اجماع ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
1400 سال سے جو اکابرین امت ہیں اور اس کے علاوہ اجماع امت ہے وہ اسی بات پر ہے. لیکن ایک اہم پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے بھی ایسا ہی منظور تھا، اس لیے کہ جو پہلا خلیفہ بنا اس کا انتقال پہلے ہوا، جو بعد میں بنا وہ بعد میں چلے گئے، جو تیسرے نمبر، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جو بعد والے ہیں وہ پہلے فوت ہو جاتے یا شہید ہو جاتے یا جو بھی معاملہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت ہی ایسی ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ وہ خلیفہ بنے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہی ان کا وصال، ان کی وفات یا ان کی شہادت ہوئی ہے. تو اس میں امر ربی بھی ہے اور امت کا اجماع بھی ہے. تو اسی ترتیب کے ساتھ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد امت کے اندر بہت بڑا ایک فتنے کا دور پیدا ہوا اچانک، اور خاص طور پہ جو لوگ ہیں وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے انہوں نے وہ منکرین ہو گئے، مرتدین ہو گئے. اور ابھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جا کر جو منافقین نے خلافت کا جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یعنی یہ جو اکابرین امت تھے اور صحابہ کرام میں یہ گئے اور جا کے اس مسئلہ کو حل کیا. تو یہ ثقیفہ بنی سعدہ کے حوالے سے اب یہ سوال آپ سے، یعنی کہ پہلے خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ کیا حضور علیہ السلام کسی کو نامزد کر کے گئے؟ تو یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو نامزد نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ اعزاز ہے کہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور جماعت کرائی، اور جماعت کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کو موقع ملا. تو اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ہی کیوں کہا، اس لیے کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ تمہاری امامت کا یا خلافت کا حقدار کون ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجلس شورا کا اجلاس ہوا اور اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے جو ہیں وہ فتنے پیدا ہوئے، جس میں مدعیان نبوت بھی تھے، جس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ کون کون سے، جس میں سجا بنت حارث، مسلمہ کذاب، اسود انسی وغیرہ، اور ان کا پھر خاتمہ کرنا، پھر فتنہ ارتداد تھا، پھر زکوٰۃ کے انکار کرنے والے منکرین زکوٰۃ. تو یہ ایسا دور تھا کہ جس کے اندر بہت زیادہ فتنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا کلا کما کیا. اچھا، جب آپ سے مدعیان نبوت کے حوالے سے بات کی جائے گی تو اس پر ممکن ہے کہ آج کے دور میں ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کا کیا بل پیش ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یعنی اب لیٹسٹ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور فتنہ قادیانیت پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ کون تھا، اس کو کس نے پالا، کیا کیسے ہوا، اس نے کیا دعویٰ کیا، اور آج آپ کا ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے دوسری کوئی رائے نہیں ہے، بالکل 100% کیا آپ 1000% بھی بات کر لیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے. اس کے حوالے سے بالکل دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن آپ سے جو موجودہ گورنمنٹ نے کچھ امینڈمنٹس کی ہیں یا پارلیمنٹ میں بل پاس کیے ہیں یا ختم نبوت کے حوالے سے، یا ان کو کب جو ہے نا غیر مسلم اقلیتی قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو حوالے سے بھی آپ نے یہ ساری معلومات ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب 2 سال یعنی آپ کی خلافت کے بعد جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ جاتے ہوئے چند لوگ، جن میں سے غالباً 5 لوگ تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے غالباً، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. بہرحال یہ آپ نے وہ لوگ یاد کرنے ہیں جن کو آپ نے نامزد کیا اور کہا کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں ان کا انتخاب کر لیں. تو یہاں سے 2 چیزیں ہمیں ملی کہ ایک وہ کہ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ زخمی ہوئے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کسی کو نامزد کر کے کیوں نہیں جا رہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو نامزد نہیں کرتا تو یہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے،
اور اگر میں نامزد کرتا ہوں تو یہ میں ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کرتا ہوں، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے کسی کو نامزد نہیں کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ لوگوں کو نامزد کر دیا۔ تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ بہت ساری فتوحات ہیں، بہت ساری جنگیں ہیں، ٹھیک ہے، ان جنگوں میں پھر کیا کیا معاملات ہیں، اسپیشلی جو بڑے جو سپر پاور تھی اس وقت کی، ان کے خلاف جنگوں کے حوالے سے، تو یہ آپ نے ذرا ان کو پڑھنا ہے۔ یہ تو مطلب کہ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں وہ نہیں جائیں گے، وہ اس کی پس منظر یا پھر اس کا کوئی اثرات کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، فتوحات ان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے اس امت کو جو انعامات دیے ہیں، یعنی اولیات عمر جو ہیں ان کے بارے میں، جس میں عشور ہے، پہلے نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا ہے۔ خراج کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کیا فرق تھا، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بیت المال میں کیا فرق تھا، یعنی بیت المال کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق کا وہی نظریہ تھا جو حضور علیہ السلام کا نظریہ تھا، یعنی حضور علیہ السلام بیت المال میں جو کچھ آتا سب کو تقسیم کر دیتے، اس وقت گھر نہیں جاتے جب تک سارے کا سارا مال جو ہے وہ غریبوں میں اور ان کے جو مستحقین ہیں ان میں تقسیم نہیں کر دیتے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیت المال کے اندر کیا پڑا ہوا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ایک درہم پڑا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ابو بکر صدیق کا بھی وہی نظریہ تھا کہ وہ جو کچھ آتا تقسیم کر دیتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر بیت المال کی بلڈنگ قائم کی اور وہاں پہ اس کا حساب کتاب رکھا اور اس کو جمع رکھا، جو کہ مشکل وقت میں کام آنے والا، چونکہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی جنگوں میں بھی، اور اس کے علاوہ پھر فتوحات ہوتی تھی، پھر نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے، پھر کیا بھی پڑ گیا تھا ایک دفعہ۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے بیت المال کے اندر کچھ پیسے یا مال جمع رکھا جو مشکل وقت میں کام آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق نے نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ شہروں کے نام آپ یاد کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوگا ایسا، ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ پوچھا گیا، کہا جاتا ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، کیونکہ میں نے کہا کہ اس طرح کے سادہ سادہ سوال کب پیدا ہوئے، کب یہ ان کی عمر کتنی تھی، یہ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ شارٹ کویسچن یا ایم سی کیو ٹائپ یہ پیپر میں آتے ہیں۔ یہاں پہ وہ تھوڑا سا آپ کے اندر کا جو انسان ہے نا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسے میں گلے میں رسی ڈالی اور ان کو گھسیٹا اور ان کا مکان گرایا، فلاں فلاں، یہ آپ نے سنی ہوں گی یہ چیزیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے یا کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو بہرحال اس کے متعلق آپ نے بالکل وہی بات کرنی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت پر مبنی یہی ہے کہ یہ من گڑت باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت و صداقت نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے اہل بیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے ان کی ایک صاحبزادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جن کا نام تھا حضرت ام کلثوم، ٹھیک ہے، حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور مقصد یہی تھا کہ میں بھی قیامت کے دن میرا بھی شمار اہل بیت سے ہو۔ ایک دوسرے سے ادب محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور یہ لوگوں کی من گڑت ایسی باتیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، جو کچھ آج کل اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان لوگ بیان کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان کوئی معاذ اللہ بغاوت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ انات حسد تھا یا کوئی لڑائی جھگڑا تھا یا پتہ نہیں اس طرح کی باتیں، ایسی چیز ان میں نہیں تھی۔ عزیز بچوں، اب جو آگے میں چیزیں بتانے لگا ہوں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بھی ہیں اور سوچ سمجھ کر بتانے والی۔ حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، یہ جو دو ادوار ہیں اینڈ والے، اس کے اندر آپ سے وہ فتوحات نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی کیا ترقی ہوئی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بحری بیڑا ہوا، قائم ہوا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں معلومات ہیں، ان کو پڑھیں آپ۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خلیفہ ہیں وقت کے،
اور اتنے زیادہ صحابہ کرام ہیں آپ کے پاس، پھر بھی وہ لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا، گھر کا محاصرہ کیا، آپ کو بچانے کے لیے لوگ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے، کہاں تھے اس وقت مسلمان زیادہ تر؟ اور یہ چند لوگ بلوائی جو تھے، ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ ان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ان گھر کا اتنے دن محاصرہ رکھا۔ یہ سارے معاملات حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، خاص طور پر جس میں قصاص عثمان کا مطالبہ، اور یہ کس نے مطالبہ کیا؟ جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو تھے، یہ دونوں حالانکہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں جو شامل ہیں، اور مکہ چلے جاتے ہیں اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے جا کر بات کرتے ہیں، اور قصاص سے عثمان کا مطالبہ زور پر کرتا ہے، جس کے مقابلے میں جنگ جمل ہوتی ہے۔ جنگ جمل میں ممکن ہے آپ سے یہ کوئی پوچھے، بعض ہوتے ہیں اس طرح کے مائنڈ رکھنے والے، حالانکہ اس طرح کے سوال تو ممکن بنتے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جنگ جمل میں بتائیں جی کون حق پر تھا، ٹھیک ہے، کس کو آپ کیا کہیں گے جی؟ تو بہرحال اس میں آپ نے بالکل تحمل کے ساتھ کہ جنگ جمل جو ہے یہ بیسیکلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قصاص سے عثمان کے حوالے سے مطالبہ لے کر آئیں، اور یہ جو مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، بالکل ٹھیک مطالبہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی بالکل جائز تھا کہ ابھی حالات سنورتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، چونکہ ہر طرف فتنہ تھا، تو انشاءاللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ تو معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن جو منافق ہیں ہمیشہ سے بلوائی منافق لوگ ہیں، خارجی ٹائپ لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے تیر برسانا شروع کیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو آپ کے گروہ میں سے، اور نتیجتاً پھر بہت سارے لوگ، جس میں تقریباً 17,000 لوگ جو تھے وہ اس میں دونوں طرف اب لوگ مسلمان تھے، جن میں صحابہ کرام بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت طلحہ و زبیر بھی دونوں شہید ہوئے۔ تو بہرحال اس پر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے، ڈائریکٹ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون حق پر تھا اور کون، ہاں یہ ضرور بات کرنی ہے آپ نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ہمیشہ سے پھر بعد میں افسوس ضرور رہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ میرے بچوں کو یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے، آپ سارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو ان سازشوں کی وجہ سے، اور دوسرا پھر غلط فہمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ دوسری طرف جنگ صفین ہے، اب یہ بھی ایک جنگ ہے جس میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں، تو بہرحال اس میں امت کا اجماع ہے کہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اجتہادی خطا کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ اسی طرح فتنوں پر ہی، پھر خوارج کا فتنہ تھا جن کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے، ان کو آپ نے ڈیپلی پڑھ کے جانا ہے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ خلفائے راشدین کے علاوہ آپ سے کوئی اور نہیں پوچھا جا سکتا، بس باقی جو صحابہ کرام ہیں، یہ مثلا امین الامت کس کو کہتے ہیں، غسیل الملائکہ کس کو کہتے ہیں، حبر الامہ کس کو، یہ جب ظاہر ہے ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں پیپر کی تیاری کے اندر۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ان کے رشتے ناتے ہیں ان کا آپس میں، ٹھیک ہے، اس کا بھی خیال رکھیں آپ۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کر دی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے بہتر سمجھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ امت کو اس میں لڑائی جھگڑے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس میں صلح صفائی کی جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ آپ نے خلفائے راشدین کے حوالے سے ذرا ڈیپلی اسٹڈی کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کس کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا تھا، اور خاص طور پہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بالکل کلیئر کرنا ہے کہ وہ بالکل آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے، کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ اگر کسی معاملے میں کوئی تھوڑا بہت معاملہ ہو بھی جاتا، وہ پھر ڈسکس کر لیتے اس کو بیٹھ کر۔ تو یہ اس لیے میں نے اس کو الگ سے موضوع پہ رکھا تھا کہ یہ آپ ذرا اس کو
آپ کو جب تاریخ میں سوال پوچھیں گے تو زیادہ تر سیرت النبی اور خلفائے راشدین میں ہی سوال پوچھیں گے، اس سے آگے پھر کم جاتے ہیں خلافت بنو امیہ میں اور پھر آگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ تو بہت وسیع کام چلا جاتا ہے نا، تو یہاں سے ہی آپ کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے زیادہ تر، اور یہ تو ایک بنیادی حصہ ہے ہماری تاریخ کا، اور یہ ہر یونیورسٹی کے اندر یہ موجود ہے۔ تو آپ نے نا کوئی کتاب لے کر خلافت راشدہ کے حوالے سے اتھینٹک کتاب یا تاریخ کی جو بڑی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ واقعات جو ہیں ان کو ذرا اچھے طریقے سے ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے، صرف سرسری نظر سے ایک گائیڈ بک سے نہیں پڑھنا۔ اسی لیے گائیڈ بک میں جو بھی لکھنے والا ہے اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، آپ اس کو کوشش کر لیں تاریخ تبری یا البدایہ والنہایہ ان کو آپ پڑھیں گے تو پھر تھوڑا سا کلیئر ہوگا۔ آپ میں نے دیکھا ہے بہت ساری کتابیں جو آج چھپتی ہیں، اگر کوئی ایک مکتب فکر کا بندہ لکھتا ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کی طرف رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ جب میں نے ایک کتاب پڑھی اور وہ سلیبس کی کتاب بچوں کی، میں نے جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر یہ جو جنگ جمل صفین ہے اس کے اندر وہ ایسے وہ شخص جو ہے وہ شو کر رہا تھا کہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جو ہے نا وہ مایوس ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ایک تو باقی کو وہ شہید کہہ رہا تھا، حضرت علی کو وہ معاذ اللہ قتل کا لفظ استعمال کر رہا تھا، تو اس سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے لیے جو ہے سب کے لیے ادب کا لفظ استعمال کریں، محبت اور ادب کو ذہن میں رکھیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، اسی سے ہی انہوں نے آپ کا اندازہ کرنا ہے۔ دیکھیں وہ ممکن ہے وہاں پہ کون بیٹھا ہوگا یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یا سوالوں سے بھی، لیکن جو بھی ہو آپ نے رجحان کسی طرف نہیں ڈیرنا، آپ جو حقیقت ہے آپ نے وہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے جذباتی ہو کر اب ایسے کر دیتے ہیں تو پھر وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ چند چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ، تو اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، پھر آگے یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اور بچے بار بار پوچھتے ہیں آن لائن تیاری کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم آن لائن تیاری شروع کر دیں گے، رابطے میں رہیں۔ تو جیسے ہی کوئی امید نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ رزلٹ آ رہا ہے یا جلد آ جائے گا، کیونکہ وہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہمارے پاس 15 دن بھی ہو جائیں تو وہ کافی ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ کو کافی کچھ مل جائے گا اور تیاری ہو جائے گی، لیکن اپنی تیاری جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔